عرب کے لوگ سردار بڑے وڈیرے، ان کا لہجہ تحقیر آمیز ہوتا ہے، ان کا لب و لہجہ تضحیک آمیز ہوتا ہے۔ کسی سے بات کرنا تو حقارت کے ساتھ کرنا، کسی کا ذکر کرنا تو لفظوں میں تضحیک رکھنا، یعنی کسی کا ذکر آنا، کچھ نہیں کہا، گالی نہیں دی، برا نہیں کہا، لیکن بندے کے ذکر آنے پہ ہنس پڑا ہے اور طنزیہ ہے۔ تو یہ اس نے اتنی بڑی غار کیا سینے میں، دل میں، کہ شاید بڑے وقت کے بعد بھی یہ اندر کا غم جو ہے یہ جائے نا۔ تو لہجوں پر توجہ دینا، انداز گفتگو بڑا اچھا رکھنا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ حضور کسی سے ملتے تو مسکرا کے ملتے، اور حضور کسی سے سلام لیتے تو پوری توجہ اس بندے پہ کر دیتے۔ قربان جائیں، صحابہ کہتے ہیں جب تک سامنے والا ہاتھ خود نہیں چھڑاتا تھا، حضور تو اس کا ہاتھ ہی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو یہ جو لہجے کا حسن تھا، ملنے کی گرم جوشی تھی، جو پیار اور وقار تھا، اور سامنے والے کو جب حضور عزت سے نواز دیتے تھے تو وہ لہجہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتا تھا، وہ انداز حضور کو لوگوں کے قریب کر جاتا تھا۔ لیکن بات بڑی تلخ کرنا، بات کے اندر بڑی سختی لے آنا، جملوں کے اندر ترشروئی پیدا کر لینا، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، رد عمل کے طور پر بھی آپ ایسا نہ کریں۔ آپ اپنے لہجے کو صحیح رکھیں، ہمیشہ گفتگو کو ٹھیک رکھیں۔ سورہ طٰہٰ کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف۔ فرعون کے پاس جائیے، وہ سرکش ہو گیا ہے، سورہ طٰہٰ ہے، لیکن ساتھ فرمایا کلیم وہاں جانا نا تو بات نرمی کے ساتھ کرنا، بات نرمی کے ساتھ کرنا۔ کس کے ساتھ بھلا؟ گناہگار تھا، کافر تھا؟ چھوٹا کافر تھا کہ موٹا کافر تھا؟ اس کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرنی۔ یہ سورۃ طٰہٰ ہے، میں قول نہیں پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اے میرے کلیم وہاں جانا تو فرعون کے ساتھ بات ذرا نرمی کے ساتھ کرنا۔ فرمایا نرمی کے ساتھ بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ جائے اور ڈر جائے۔ قول نرم کرنا، قول نرم، قول نرم۔ ہمارے حاجی صادق صاحب فرمایا کرتے تھے انداز نرم دلائل گرم۔ تیری دلیلیں گرم ہونی چاہیے، دلائل میں وزن ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ دلیل مضبوط نہیں کرتے، آواز اونچی کرتے ہیں۔ آواز اونچی کرنے سے آپ شور کریں گے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں بڑی بات ہے، لیکن دلیل دلیل ہوتی ہے۔ دلیل سے بات کریں، آواز نہ اونچی کریں، لہجہ ٹھیک کریں۔